ہمارے بیانات کے لیے حذیفہ اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ حذیفہ اسلامک آفیشیل۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگ عمل کریں۔ دین کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگ عمل کریں۔ مثال کے طور پر جس طرح اذان دی جاتی ہے کہ لوگ نماز کے لیے آئیں، تو اسی طرح دین کی بات بھی اسی لیے کی جاتی ہے کہ لوگ عمل پر آ جائیں۔ ایمان والے مسلمان تو سبھی ہیں، عملی زندگی وہ الگ ہے، اور جو زندگی عمل پہ نہیں ہے وہ مسلمان الگ نظر آئے گا، اور جس کی زندگی عمل پر ہے وہ مسلمان الگ نظر آئے گا۔ اس لیے یہی دین کی بات کو سمجھنا، سیکھنا، کہ یہ دین کی بات، یہ اسلام، یہ اللہ کا اسلام ہے، کسی مفتیوں کا، کسی مولاناؤں کا، ہے نا، کسی علامہ والوں کا یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ کا اسلام ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کے قانون کا نام، اللہ کے حکم کا نام اسلام ہے۔ اللہ کے حکم کا نام کیا ہے میرے بھائیو؟ اسلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال کا وقفہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں تک اٹھا لیے گئے تو 600 سال کا وقفہ ہوا، تو دنیا کے اندر جہالت زیادہ پھیل گئی، یعنی بے دینی بہت زیادہ پھیل گئی۔ لوگ ظلم کرنے لگے، لوگ ظالم بن گئے، اپنی بچیوں کو زندہ قبر میں دفناتے تھے، اتنے بڑے ظالم ہو چکے تھے لوگ۔ مردہ خون پڑا ہوا اسے چاٹ لیتے تھے، اتنے بڑے ظالم لوگ ہو چکے تھے۔ کسی کی اونٹنی نے اس کی اونٹنی سے پہلے پانی پی لیا کنویں سے تو خاندانی لڑائیاں ہوتی تھی، کہ نسلوں میں لڑائیاں چلتی تھی، نسلوں کے اندر اتنا نظام خراب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کیا، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی پر لے آئے، لوگوں کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی سے لے آئے، اللہ کی غلامی میں لے آئے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے۔ اور میرے بھائیوں، جب تک کلمہ کہنے والا، کلمہ پڑھنے والا، کلمے کا یقین، پکے دل سے کلمے کو حق ماننے والا، کلمے کو فالو کرنے والا، جب تک اس روح زمین پر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو اسی طرح چلاتے رہیں گے۔ جب تک کلمہ پڑھنے والا مسلمان، جب تک اس روح زمین پر رہے گا، جب تک اس کائنات کا نظام چلے گا، تو کلمہ پڑھنے والا اس دنیا میں رہے گا، اس روح زمین پر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اس دنیا سے اٹھا لے، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا اس روح زمین پر نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ اس نظام کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں گے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کی نظر میں ایمان والے کی ویلیو کتنی ہے؟ پتہ کیا چلا کہ اللہ کی نظر میں ایمان والے کی ویلیو کتنی ہے، دیندار کی ویلیو کتنی ہے اللہ کی نظر میں۔ جس صوبے کے اندر بھی دین آیا، اس صوبے کے حالات اچھے ہو گئے۔ جس صوبے کے اندر بھی دین آیا، اس صوبے کے حالات کیا ہو گئے؟ اچھے ہو گئے۔ اور جس صوبے کے اندر سے دین نکلا، اس کے حالات بگڑے، اس قوم کے حالات بھی بگڑے،
اور وہ قوم بھی ختم کر دی گئی، وہ قوم بھی ختم کر دی گئی۔ پہلی قومیں اللہ کو مانتی تھی، لیکن اندر سے کیا نکل گیا؟ قانون نکلا، اللہ کا قانون اندر سے نکلا تو اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا عذاب آیا۔ اسی طرح جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے 600 سال کے بعد تشریف لائے، تو اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے جو اس قوم کے اندر جب دین آیا تو صحابہ بنے، کیا بنے؟ صحابہ۔ عرب کے اندر دین آیا تو ان میں صحابہ بنے، تو صحابہ کے حالات سدھرے، دین آنے سے صحابہ کے حالات سدھر گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نعوذ باللہ نبی کا قتل کرنے جا رہے تھے، معاذ اللہ نبی کا قتل کرنے جا رہے تھے، زبان سے کہنی چاہیے یہ بات لیکن سمجھانے کے لیے کہنی پڑتی ہے کہ نبی کا قتل کرنے جا رہے تھے نعوذ باللہ، لیکن جب دین دل کے اندر اترا تو کیفیت ایک دم چینج ہو گئی، کیفیت چینج ہو گئی۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس نبی سے ملاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ملاؤ۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، دین میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ کلمہ پڑھا۔ حالات چینج ہوئے نا دین آنے سے، اس معاشرے کے جو حالات تھے چینج ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر شعبے کا دین دے کر گئے، ہر کام کا دین دے کر گئے، دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ہر کام کا ہمیں دین دے کر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 23 سال تک دین سکھایا گیا ہے نا، نبوت 23 سال تک رہی نا، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی وفات پا گئے دنیا سے۔ تو 23 سال کے اندر کیا کیا؟ ہر شعبے کا دین، تجارت کا دین، بزنس کا دین سکھایا۔ کس کا دین سکھایا؟ بزنس، کہ بزنس کس طرح کرنا ہے، سب سکھا کے گئے۔ معاشرے کا دین، رہن سہن کا دین، ہر ایک دین سکھایا۔ اس لیے بتایا کہ انسان کی ضرورت نہیں ہے، انسان کی ضرورت کافی نہیں ہے، انسان ضرورت کو بھی دین بناتا ہے اپنی، انسان کا ضرورت بھی کیا بنتا ہے؟ دین۔ بزنس تو ہماری ضرورت ہے نا، کاروبار کرنا ہر انسان کی ضرورت ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر احکام لے کر آؤ گے بزنس کے اندر بھی، وہ بھی دین بن جائے گا، وہ بھی دین بن جائے گا۔ بزنس کا دین سکھایا کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا۔ قوم سمود کیا کرتی تھی؟ ناپ تول کے اندر کمی کرتی تھی، کہ لوگوں کو کم، یعنی کہ لوگوں کو کیا کرتی تھی؟ وزن کم کر کے دیتی تھی بہت، یعنی کہ اپنے جو ان کے پورے احکام ہوتے تھے اس کے اندر کمی کرتی تھی وہ قوم سمود۔ تنخواہ لے رہے 8 گھنٹے کی اور کام کر رہے 6 گھنٹے، 2 گھنٹے کیا کر رہے؟ مستی مار رہے ہیں، 2 گھنٹے مستی مار رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس قانون کی، اللہ قانون کی کیا ہے؟ خلاف ورزی کر رہے ہیں ہم۔ یہ تو کیا تھا قوم سمود نے بزنس کے اندر۔ نبی کہتے تھے کہ تم اس کام سے لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو، لوگوں کو نفع پہنچاؤ، لوگوں کو نقصان کیوں پہنچاتے ہو تم؟ تو کیا کہا گیا؟ نبی کو کہا گیا، صالح علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ جو قوم سمود کے اندر نبی آئے وہ صالح علیہ السلام تھے، کیا کہا گیا ہے انہیں کہ تم اپنی نماز روزہ اپنے پاس رکھو، اپنی نماز اپنی عبادت سائڈ میں کرتے رہو، ہمارے دین ہمارے بزنس کے اندر تمہیں دخل اندازی کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح جواب دیا نبی کو اس کی قوم نے۔ پھر اللہ نے کہا، وحی نازل ہوئی تو کہا کہ اب ان کو الرٹ کر دو، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس لیے جس قوم میں سے، جس شعبے میں سے اللہ کا دین، اللہ کا قانون نکلا، وہ شعبہ کیا ہوا میرے بھائی؟ برباد ہوا۔ اور جب صحابہ کے اندر دین آیا، اتباع آئی، اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی فرما برداری آئی، اللہ کی فرما برداری آئی، تو ان کی زندگیاں چینج ہو گئی، ان کی زندگیاں چینج ہو گئی۔ بہت بڑے عالم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اس دور کے سب سے بڑے مفتی تھے، صحابہ کے دور کے 7 مفتیوں میں سب سے بڑے مفتی تھے عبداللہ بن مسعود۔ نبی نے کہا، جمعے کا ایسے ہی بیان کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ سبھی بیٹھ جائیے۔ تو
وہ صحابی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جیسے دروازہ ہے نا یہ والا، تو ایسا مسجد میں داخل ہو رہے تھے مین دروازے سے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سبھی بیٹھ جاؤ. تو وہ اتنے بڑے صحابی، حالانکہ سب کچھ جانتے ہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن اتباع کی وجہ سے دروازے میں ہی بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے کہ سب بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ. تو اس وجہ سے بھی کہاں بیٹھ گئے؟ دروازے کے اندر ہی بیٹھ گئے. یہ اثر ہوتا ہے زندگی میں دین آنے کا کہ اللہ کے نبی کی اتباع اور اللہ کی اتباع، اللہ کے رسول کی اتباع. زندگی میں سے دین نکلا تو حالات خراب ہوئے. ہمیں صرف ضروریت، ہماری ضرورت بھی دین ہے، ہم سمجھتے نہیں، ہماری ضرورت بھی دین ہے. صحابہ نے اپنی ضرورت کو بھی دین بنا لیا، اپنی ضرورت کو بھی دین بنا لیا. آج علماء روک رہے ہیں اپنے بزنس میں سود کا لین دین حرام ہے، سود کا لین دین، بیاج کا لین دین بزنس میں حرام ہے. علماء روک رہے ہیں، اللہ کو روک رہا ہے. اتباع کرنے والے کیا ہیں؟ اس کو نہیں کرتے. تو وہ دین بن گیا. جو بزنس میں سے ہم نے سود بیاج نکال دیا تو وہ دین بن گیا. کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے تو وہ دین بن گیا. گھر کا رہن سہن سکھایا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر دین آیا ہے نا، بزنس کے اندر دین آیا اور ایجوکیشن کے اندر دین آیا تو ان کی زندگیاں چینج ہو گئی، ان کی زندگیاں چینج ہو گئی. اس لیے ہم جو بھی ہم دنیاوی کام کریں اس کے اندر دین کو داخل کرے. ہر کام کے اندر دین کو داخل کا مطلب کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس کام کے بدلے، اس کام جو ہم کر رہے ہیں اس کے جو اللہ کا حکم کیا ہے. بیاہ شادیاں کر رہے ہیں، اللہ کا حکم معلوم کریں ہم علماء سے، اللہ کا حکم معلوم کریں، یہ دین ہے. صحابہ کرام پوچھتے تھے، ایک صحابی کا کہ ہر کام شریعت کے مطابق کرنا ہے، ہر کام دین کے مطابق کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے. تو فوراً اللہ کے نبی کے پاس گئے، پوچھا کہ ہم نے کتے رکھ رکھے شکار کے لیے، تو شکار کا حکم کیا کہ جو کتا شکار کرے گا، جانور جو شکار کرے گا کسی جانور کا، تو اس کا حکم کیا ہوگا. تو اسی ٹائم آیت نازل ہوئی، وہی نازل ہو گیا اللہ کے نبی کو. ایک صحابی ہے نا، ضروریت تھی نا، ضروریت کا علم تھا نا، کتے کیسے شکار کرے، خود ہی تو کھائے گے نا، ہے نا، خود ہی تو کھائے گے، تو ضروریت کا علم تھا، لیکن اس پہ بھی دین کے دیس میں، شکار میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے. علماء تفسیر بتاتے ہیں کہ کتا، جس طرح ہم نے کتے کو سکھایا، اسے اچھی طرح سکھا دیا اور اس کو چھوڑ دیا. تفسیر ہے پوری شکار کی جو آیت میں ہے. تو وہ آیت نازل کی اللہ تعالیٰ نے. یہ کب ہوا؟ جب صحابہ کے اندر دین، جب انہوں نے اپنا مقصد کسے بنا لیا؟ دین کو بنا لیا میرے بھائی. جب دین زندگی میں سے نکلا تو حالات بگڑتے ہیں میرے بھائی، حالات بگڑتے، حالات بھی آئیں گے پھر اللہ کی طرف سے. ایسے ایسے حالات آئے کہ ہمیں وہ خوشی نظر آتی، خوشی معلوم ہوگی، لیکن جب دین ہماری زندگی میں ہے نہیں تو وہی خوشی عذاب بن جائے گی. وہی خوشی کیا بن جائے گی؟ عذاب. وہی خوشی کیا بن جائے گی؟ عذاب بن جائے گی. مثال کے طور پہ کوئی رات کو کروڑ پتی بننے والا ہے، رات کو کوئی کروڑ پتی بننے والا ہے اور اس کی صبح موت ہو جائے تو کیا بن گئی اس کے لیے؟ اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں رہا کروڑ پتی میں. ایسا واقعہ ہوا ہے، میڈیا کا کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ بگ باس میں پتہ نہیں وہ کروڑ پتی بنا تھا رات کو ہی، صبح اس کا انتقال ہو گیا، اس کا نام نہیں مجھے معلوم. تو اس طرح کے واقعہ ہوتے ہیں. مائیکل جیکسن کو دیکھ لو نا، دنیا کا سب سے بڑا وہ بننا چاہ رہا تھا، سنگر، ڈانسر، لیکن 50 سال کی عمر میں ہی اللہ نے اٹھا لیا. تو جو ہمیں نعمت نظر آ رہی ہے وہی ہمارے لیے، جو ہماری زندگی میں میرے بھائی دین نہیں ہے، وہ نعمت ہمارے لیے عذاب بن جائے گی. وہ نعمت ہمارے لیے کیا بن جائے گی؟ عذاب. پچھلی قوموں نے اللہ کے حکم کو سرسری سمجھا. کیا سمجھا؟ کہ سرسری، یہ تو بیکار کی باتیں ہیں، یہ تو بیکار کے حکم ہے، کیا پابندی اسلام لگا رہا ہے، اتنی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے، پردہ کرنا ہے عورت کو نہیں کرنا ہے نا، اس طرح کے احکام ہے نا. اسی وجہ سے تو ان پہ ہو رہا ہے. کیا ہوا؟ ان کے اوپر عذاب آیا. اسی وجہ سے تو آیا کہ انہوں نے دین کو سرسری حکم، اللہ کے حکم کو سرسری بات سمجھ لیا. اور دنیا کے بادشاہ کو ایک بار کہا کہ سب ماسک لگاؤ، سب نے منہوں پہ ماسک ملے. اور اللہ اتنا بڑا بادشاہ، اس کا بھی بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اسے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ پابندی کہہ رہے ہیں. حالانکہ اسلام انسان کی غلامی سے نکال کر، اسلام کیا کرتا ہے؟ انسانی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی سکھاتا ہے اسلام.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی سکھانے کے لیے آئے کہ انسان کو انسانی غلامی سے نکالے اور اللہ کے غلام بنایا جائے۔ لیکن آج ہمیں یہ ڈاؤٹ ہو گیا اپنے دماغ سے کہ ہمیں تو غلام بنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، ہم دنیا میں آئے ہیں غلامی کے لیے ہی، ہم دنیا میں آئے ہیں غلامی کے لیے۔ اللہ کی غلامی چھوڑو گے تو شیطان تمہیں اچک لے گا، شیطانی غلامی کرنی پڑے گی۔ اللہ کی غلامی چھوڑو گے تو کسی غلامی کرنی پڑے گی میرے بھائی؟ شیطان کی کرنی پڑے گی، 100% کرنی پڑے گی۔ تو غلام انسان غلام ہی پیدا ہوا، غلامی ہے۔ جب اس نے اللہ کے احکام سمجھے نہیں تو اللہ نے کیا کر دیا؟ شیطان بھی ایک طرف بیٹھا ہوا اپنے ہتھیار لے کر، وہ وسوسہ ڈالتا ہے دماغ کے اندر، دل کے اندر، تو انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ نماز کی پابندی، یہ شریعت میں پردہ عورت کے لیے ہے نا، یہ بہت یعنی کہ ایسے ایسے احکام ہیں، ان کو ہم نے کیا سمجھ لیا؟ بوجھ۔ ہم نے کیا سمجھا؟ ان احکام کو بوجھ سمجھا۔ ہم نے ان احکام کو کیا سمجھ لیا میرے بھائی؟ بوجھ۔ کیوں؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ ہمارے ایمان ہے تبھی زبردستی پڑھ لیتے ہیں، نماز جمعے کی پڑھ لی ایمان کی وجہ سے، لیکن کیسا ایمان ہے؟ کمزور، بالکل کمزور ایمان ہے وہ۔ صحابہ کرام کا ایمان کیسا ہوتا تھا؟ صحابہ کرام کا ایمان ہوتا تھا کہ وہ محبت سے عمل کرتے تھے۔ نماز کس سے پڑھتے تھے؟ زبردستی سے نماز نہیں کہ پڑھنی ہے نا، اس طرح نہیں تھا ان کے اندر محبت کا جذبہ تھا، پیار کا، محبت کا جذبہ تھا۔ وہ اللہ کے حکم کو محبت سے پورا کرتے تھے، بوجھ نہیں سمجھتے تھے۔ آج ہم شریعت کے، اسلام کے قانون کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، تو اس کا انجام دیکھو آج کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ شریعت کے، اسلام کے قانون کو بوجھ سمجھنے کا انجام ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ برکت اللہ نے اٹھا لی۔ اتنا پیسہ بتایا جا رہا ہے اس دور کے اندر کہ اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس میں، بہت زیادہ پیسہ، لیکن برکت نہیں ہے۔ برکت کہاں گئی؟ برکت ختم ہے۔ یعنی اس دور کے اندر بہت پیسہ ہے لوگوں کے پاس میں، بزنس بہت ہائی فائی چل رہے ہیں، لیکن برکتیں نہیں ہیں۔ برکتیں جو نازل ہوگی وہ اللہ کے حکم سے نازل ہوگی، اللہ کی اتباع ہے نا، اللہ کے رسول کی اتباع جب ہماری زندگی میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ پھر کیا دے گا میرے بھائی؟ عزت۔ یہ فرمایا کہ ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی کہ وہ رکوع اور سجدے میں لگے رہتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ رکوع اور سجدہ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اللہ کی، اس سے یہ پتہ چلا کہ غلامی اسے کہتے ہیں، غلامی اسے کہتے ہیں۔ اب بیان سن رہے رکوع میں تھوڑی نا، اب بات سن رہے، اب رکوع میں تھوڑی نا، اب بیٹھے ہوئے، بیٹھ تو ہر کوئی لیتا ہے، کھڑا بھی ہر کوئی لیتا ہے، لیکن رکوع اور سجدہ کیا ہے؟ اللہ کی اتباع، اللہ کی اتباع۔ اس لیے نماز یہ اتنا اہم حکم ہے ہمارے لیے۔ اس لیے ہم اللہ کے حکموں کو کیا سمجھے؟ سرسری بات نہ سمجھے۔ سرسری بات وہ ہوتی ہے جھوٹی، ویسی پنڈ میں پھیل نہیں جاتی بات، ایسی یار پتہ نہیں کس نے ویسی کہہ دی ہوئی ہے نا، پھیل جائے، سرسری بات اس کو بولتے ہیں۔ اور دین کو بھی آج ہم نے یہی سمجھ لیا، دین کو اتنے ہلکے میں لیا جا رہا نا، اس کا نقصان خدا کی قسم بہت بھاری پڑے گا۔ اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، اللہ تعالیٰ دنیا کی دھمکی نہیں دے رہے۔ کوئی بھی کچھ بھی کام کر لو گے تو میں نماز چھوڑنے پہ تمہیں ایک ٹائم کی روٹی نہیں ملنے کی۔ کہیں سنا آپ نے کسی مفتی سے؟ کسی بھی نہیں سنا ہوگا، کسی عالم سے، کسی بزرگ سے سنا یہ کہ ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دی تو تمہیں ایک ٹائم کی روٹی ہے، تمہارا بزنس بند ہو جائے، تمہاری دکان بند ہو جائے گی؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کس چیز کی دھمکی دے رہے ہیں؟ ساری دھمکی اللہ کی کہاں کی ہے؟ آخرت۔ سب دھمکی اللہ کی آخرت کی ہے۔ اللہ کا قانون توڑو گے، آخرت کی دھمکی۔ سود کھاؤ گے، سود کا لین دین کرو گے، کیا فرمایا؟ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اور جنگ کے لیے کہا ہے آخرت رکھ رکھی اللہ نے، پھر وہاں لڑ کے دکھائیے اللہ سے، وہاں پھر اللہ سے لڑ کے دکھائیے۔ عورت کے لیے پردہ اہم ہے، عورت کے لیے پردہ اہم ہے۔ یہ باپ کی، بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بہنوں کو ہے نا، جب انہیں کھلا رہے ہیں، ہم انہیں پلا رہے ہیں، چھوٹا سا ہمارا کچھ کام نہ کرے دنیاوی تو ہم کہہ دیتے ہم تیرے سے بات نہیں کریں گے، ہم تیرے سے، ہوتا ہے ایسا رشتہ داری میں۔ لیکن دین کے احکام کے اس میں جو ہم کوئی ناراض ہو جائے نا ہم سے، تو اس میں ہم کہتے ہیں اسے اور منانے میں لگ جا۔ کوئی ہم دین کی بات ایسی کہہ دے کسی کو اور وہ ناراض ہو جائے تو اسے ہمیں منانے میں لگ جا۔ اور دنیا کی چھوٹی سی بات کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ناتا ہی توڑ لیتے ہیں۔ حالانکہ رشتہ داری توڑنا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے رشتہ داری توڑنا۔ رشتہ داری جوڑنے کا بہت زیادہ حکم دیا، لیکن کیا فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے جس نے رشتہ داری اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے لوگوں کو ناراض کیا اور اللہ کے لیے ہی لوگوں کو راضی کیا،
اس کا ایمان یعنی کہ اس کے اندر ایمان ہے، پھر وہ کامل درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ لیکن آج ہم دین کے احکام میں کیا کرتے ہیں، دین کے احکام میں ہم جو کسی کو بتاوے نا، تو دین کے احکام کو ہم سرسری طور پر بتاتے ہیں، یار کر لے گے ٹھیک ہے، نہیں کرے گے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہماری، نہیں کرے گے تو کوئی ذمہ داری نہیں۔ صحابہ کا یہ درس عمل نہیں تھا۔ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ صحابہ جہاں تبلیغ کرتے تھے، اور جب یہ تبلیغ یعنی کہ جب اسلام میں ایمان میں جب داخل ہو جاتے تھے اس قوم کے لوگ، اس قبیلے کے لوگ، تو وہ وہاں پر ٹھہرتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے، انہیں سکھاتے تھے دین کو۔ اور آج ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو اسے ہم جو ہمارا طریقہ ہے اس سے ہم سمجھا ہی نہیں رہے ان لوگوں کو۔ کسی کو دعوت میں نماز پڑھ لے، کوئی نہیں ہے پڑھے گا ٹھیک ہے، نہیں پڑھے گا اس کی ٹینشن ہے۔ تبلیغ کا کام کیا ہے کہ اس کو سمجھانا بھی ہے اور اس کو بتانا بھی ہے، بھائی اس کے یہ نماز کی یہ فضائل ہے، اور نماز چھوڑنے کے یہ گناہ، یہ عذاب ملے گا تمہیں۔ اس لیے ہم دین کو میرے بھائی سرسری بات نہ سمجھے، یہ اللہ کا قانون ہے، اسے نا مذاق میں نہیں لینا چاہیے اللہ کے قانون کو۔ دنیا قانون کو مذاق میں لے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا پتہ ہے؟ دنیا کے قانون کو مثال کے طور پر بہت سخت قانون بنا، یورپ کنٹری کے جتنے بھی قانون ہیں بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے یورپ کنٹری۔ جو وہ اپنی قانون کی رسی کو ڈھیلی کر دے تو وہ ایسے جانور باغی بن جائیں گے، تو اللہ کی پناہ ایسے جانور بن جائیں گے۔ وہ قانون کی وجہ سے جو ان کے اندر اچھائیاں ہیں نا، یورپ کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ قانون کی گرفت کی وجہ سے ہیں، وہ قانون کی گرفت کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے جو وہ قانون کی خلاف ورزی کریں گے اور ہم اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا ہمارا میرے بھائی۔ اس لیے اللہ کا قانون ہے، اللہ نے جو ہم سب کو پیدا کیا میرے بھائیوں، ایک عبادت کے لیے پیدا کیا بس، کہ اللہ کی عبادت کی جائے، یہی اللہ کا قانون ہے، یہی اللہ کا قانون ہے۔ اور ہمارے اندر ایک سب سے بڑی کمی آ گئی کہ ہم نے اب پوچھنا چھوڑ دیا، ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا، علماء سے، مفتیوں سے، نا عالموں سے ہم نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو کوئی بیماری ہے، بڑی کینسر کی بیماری ہے، اور وہ اپنا علاج نہ کروائے کسی بڑے ڈاکٹر سے، تو اس کا علاج ہو جائے گا میرے بھائی؟ اس کا علاج ہو جائے گا؟ نہیں ہونے کا اس کا علاج۔ اس طرح جو ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، ہمارے اندر جو ایمان ہمارا کمزور ہے، اسے طاقت چاہیے، ہے نا، اس کو طاقت چاہیے، تو اس کے لیے میرے بھائی ہمیں علماء جو اس کے دین کے جاننے والے، اللہ کے حکموں کو جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، ان سے جب ہم جڑیں گے تو ہمارا ایمان بھی مضبوط بنے گا۔ ہم جاننے والوں سے پوچھیں، علماء سے ہم پوچھیں کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے نا، ایسے نہیں الٹے سیدھے ہو جو نماز ہوگی نا، وہ تو پھر ایک جانور والا طریقہ ہو جاتا ہے، اس طرح ہے نا۔ جانور جو بھی کام کرتا ہے بغیر ترتیب کرتا ہے، اس کو کوئی ترتیب ہی نہیں ہوتی جانور کی، وہ تو ایک انسٹال کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے جانور کی۔ لیکن انسان کیا ہے، ایک ترتیب کے اس سے چلے گا، اس کے جو اللہ کے حکم کی ترتیب کو لے گا تو اس کا دین بن جائے گا، اور جو غیروں کی ترتیب کو لے گا تو وہ کیا بن جائے گا، اس کے لیے وبال اور گناہ بن جائے گا۔ اس لیے ہم میرے بھائی اللہ کے حکم کو کیا کریں، پورا کریں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کریں، اس میں ہماری خیر ہے میرے بھائی۔ ابھی ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، اور جب موت آ گئی اور جب آخرت کی آنکھیں کھلے گی تو سب نظر آ جائے گا۔ وہ ایک آدمی کو کہہ رہے تھے نا کہ، اور پھر وہاں پہ سب کچھ بتانا پڑا، وہ ایک آدمی کو کہہ رہے تھے کہ میں نہیں بتاؤں گا، تو میرے بھائی جب وہاں کھلے گی سب بتانا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں تمہارے باپ کو بھی بتانا پڑے گا، وہاں ایسا نہیں ہے وہ کھیل تماشا ہوگا، وہ قانون۔ یہ تو ایک جو ہمیں جانور نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب اللہ کی آج جمعے کے دن تو ان کے اندر اتنا ڈر ہے کہ وہ ڈر تو میرے حساب سے ہمارے اندر کسی کے اندر بھی نہیں ہوگا، جو جانوروں کے اندر آج کے دن ڈر ہے۔ کیوں؟ اللہ کی نظر میں یہ جانور کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں یہ جانور غلام ہے۔ ہماری نظر میں تو ایسا نظر ہے، یہ بولتے نہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ان کی بھاشا، لیکن اللہ کی نظر میں آج کے یہ غلام ہے، اللہ کے جانور، یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یا آج کے جمعے کے دن ڈرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے، جمعے کے دن کیا آئے گی میرے بھائی؟ قیامت آئے گی، تو اس چیز سے ڈرتے ہیں۔ اور انسان نے آج اللہ کا ڈر بھی نکال دیا ہے نا، اور اللہ کے قانون کو ایسے پیچھ کے پیچھے ڈال دیا، جس کا انجام ہم دیکھ رہے ہیں، جس بے دینی کا انجام ہمارے معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے
کہ ہمارا گھر کے اندر بھی کنٹرول نہیں ہے، بے حیائی اتنی، اللہ رحم کرے، بے حیائی اتنی۔ لڑکے کو چھوٹے سے کو تو پہنا دے گا، اس کو بڑھیا اچھا کرتا پاجامہ سا یا کچھ بھی، اسے تو پورا پیک کر دے گا، لیکن چھوٹی بچی ہے اس کی آدھی آستینوں والی کیا ہے، فراق بنا دیتے ہیں، یہاں تک اس کے بلاؤز وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس طرح چیزیں پہنائی جا رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب مسلمانوں نے، ایمان والوں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی، کیونکہ یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرے، ہر معاشرے کے اندر اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ پھر ہمیں یہ تانا نہیں ملنے کا کہ انسان مسلمان دھوکہ دیتا ہے، پھر ہمیں یہ تانا نہیں ملنا۔ کیوں؟ اصل میں ہم مسلمان ابھی بنے ہی نہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی صحابہ کو مسلمان بنائے گئے نا، اس طرح ہم ابھی مسلمان نہیں بنے میرے بھائی۔ ہم سب کا یہ حال ہے، ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے جس طرح صحابہ مسلمان تھے۔ ہر دور کے اندر کامیابی ملی ان صحابہ کو، ہر دور کے اندر، اور آج مسلمان اپنی بےعزتی کرواتا پھر رہا، اس کی کوئی عزت نہیں۔ کیوں؟ ارے وجہ تلاش کرو۔ انگریز کی ایک فطرت ہے کہ وہ وجہ تلاش کرتا ہے ہر اس کے اندر۔ انگریز کی کیا فطرت ہے کہ جب وہ شکست ہار جاتا ہے نا جنگ کے میدان کے اندر، تو وہ سمجھتا ہے وجہ کیا ہے۔ تو ہم بھی اپنی وجہ تلاش کریں کہ ہماری وجہ، سب سے بڑی وجہ کیا ہے، اللہ کے حکم کا نکل جانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ہماری زندگی میں نکل جانا۔ یہ ہماری بےعزتی ہو رہی نا پوری دنیا کے اندر، ہے نا، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کا طریقہ ہماری زندگی سے نکلا۔ اس لیے میرے بھائی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی کیا کریں میرے بھائی؟ پابندی کریں۔ کہو سارے کیا کریں؟ پابندی کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔